لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. معزز و محترم سامعین، سورہ البقرہ کی 185 آیت نمبر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے. اور آگے فرمایا، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی تعداد کو پوری کر لو اور اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس مالک نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اس آیت کریمہ کے اندر ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے. اس کی دو اہم ترین فضیلتیں یہ ہیں. پہلی یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن اترا، اور دوسری یہ ہے کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا. اور اس مہینے میں قرآن اترنے کے معنی یہ ہیں کہ رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں، جس کی عظمت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا. اور قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا بھی رمضان میں ہوئی. مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا. اور یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا اس مالک کو منظور ہوا جبریل امین علیہ السلام لاتے رہے. اور یہ 30 سال کے عرصے میں قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا. رمضان وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن پاک میں آیا، اور قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت و شرافت ملی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس وقت کسی شرف و عزت والی چیز سے کسی کو نسبت ہو جائے تو وہ قیامت تک شرف والا ہے. اسی لیے جس دن اور گھڑی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور معراج سے نسبت ہے، وہ عظمت اور شرافت والے ہو گئے. جیسے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی روز جمعہ پیدائش پر جمعہ کا دن عظمت والا ہو گیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کا وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر قرآن میں سلام فرمایا گیا.
اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر سلام فرمانا قرآن میں ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ فرقان کے یہاں پر معنی جو بیان ہوئے ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، تو قرآن ہدایت بھی ہے اور روشن نشانیوں پر بھی مشتمل ہے، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا بھی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے 23 نام ذکر ہیں، تو یہاں پر قرآن مجید کا دوسرا مشہور نام فرقان بھی ذکر کیا گیا۔ اور اللہ کریم نے آگے فرمایا کہ اللہ کریم تم پر آسانی چاہتا ہے، کہ اللہ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی، بلکہ آسانی فرماتے ہوئے متبادل بھی عطا فرمائے۔ روزہ فرض کیا، لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دے دی، بعض صورتوں میں فدیے کی اجازت دے دی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، ورنہ لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ 1 مہینہ روزے کا حکم فرمایا گیا، تو دوسری طرف 11 مہینے کھانے کی اجازت بھی دے دی، اور رمضان میں بھی رات کو کھانے کی اجازت دی، بلکہ سحری اور افطاری کے کھانے پر ثواب کا وعدہ بھی فرمایا، اور گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام کرا دیا، تو ہزاروں جانوروں اور پرندوں کا گوشت بھی حلال فرما دیا۔ کاروبار کے چند ایک طریقوں سے منع کیا، تو ہزاروں طریقوں کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ اور اسی طرح مرد کو ریشمی کپڑے سے منع کیا، تو 20 قسم کے کپڑے پہننے کی بھی اجازت دے دی۔ الغرض اگر ہم یوں غور کریں تو آیت کا معنی روزے روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر آسانی چاہتا ہے اور وہ ہم پر تنگی نہیں چاہتا۔ اور آگے اللہ کریم نے فرمایا کہ تم گنتی پوری کرو۔ گنتی پوری کرنے سے مراد رمضان کے 29 یا 30 دن پورے کرنا ہے، اور تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے، تو تم پر اس باری تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور ان چیزوں پر اس مالک کا شکر ادا کرو جس نے یہ تمام نعمتیں عطا فرمائی، اور اس انسان پر اور اس جان پر وہ مالک کے کائنات اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو ایک طرف ہمیں پریشانیاں نظر آتی ہیں، آزمائشیں نظر آتی ہیں، دوسری طرف ہمارے لیے اس مالک نے آسانیاں بھی پیدا فرمائی اور نعمتیں بھی عطا فرمائیں، تاکہ ہم اس کا شکر گزاری کریں، اس کی پیروی کریں، اس کی فرما برداری کریں، اور اسی میں کامیابی ہے اور اسی کام میں فلاح ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں ماہ مبارک ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا ذکر بیان کیا، اور ہمیں اس ماہ مبارک کی عزت و عظمت کا پتہ چلا۔ تو اسی طرح آج 3 رمضان مبارک ہے، اور پورے ماہ رمضان کو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فضائل حاصل ہیں۔ تو آج یوم وصال خاتون جنت سیدہ صادقہ صاف دل ظاہرہ
طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا آج عرس مبارک ہے، اور اگر ہم پوری زندگی عبادتیں کرتے رہیں، اس رب تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں،